السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے قوم کے بارے میں جس قوم کے لوگ ایسے برائی کرتے تھے جو اس سے پہلے اس دنیا کے کسی قوم کے لوگ ایسے برائی نہیں کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے شہر میں لوگ کھلے عام بے حیا حرکتیں کرتے ہو اور جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں روکے تو لوگ اس سے نکلنے کی دھمکی دے۔ یہ آج نہیں، پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس وقت زمین ہی الٹ دی گئی تھی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کے تباہی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑا تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کو سدوم نام کے شہر کی قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم سمرد تھی، مکان، تجارت، فصل سب کچھ تھا، لیکن ان کا سب سے بڑا گناہ تھا انہوں نے فطرت کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیا۔ قوم لوط علیہ السلام دنیا کی پہلی ایسی قوم تھی جو مرد مردوں سے جسمانی تعلق بنانے لگی تھی، عورت کو چھوڑ کر اپنی حوث کا نیا راستہ اختیار کیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 81 میں آتا ہے، کیا تم ایسے فاحش عمل کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ وہ بے حیا اور بے شرم ہو چکے تھے۔ اپنے شہر میں اپنے آنے والے مسافروں کو لوٹ لینا، ان کی عزت کا تماشا بنانا اور زبردستی فحش عمل کرنا عام بات تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، دین کی دعوت دی، اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے اس سے پہلے توبہ کر لو، لیکن ان کا جواب تھا، اگر سچ میں اللہ کا پیغمبر ہو تو تم لے آؤ اپنے رب کا عذاب۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ دیا، نکلو ہمارے شہر سے، تم بہت پاک بن رہے ہو۔ سب سے بڑا دکھ لوط علیہ السلام کے لیے یہ تھا کہ ان کی اپنی بیوی بھی اسی قوم کی سوچ رکھنے لگی تھی۔ وہ ان کے درد کو نہیں سمجھی بلکہ اسی برائی کے طرفدار بن گئی۔ لوط علیہ السلام تنہا ہو گئے، مگر ان کا یقین اللہ پر تھا۔ پھر اللہ نے 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے جو بہت خوبصورت نوجوان کے روپ میں آئے۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ایسے مہمان، تم سے پہلے کوئی قوم ایسے نہیں تھی جن کی نیت پر مجھے شک تھا، لیکن میری قوم تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہی ہوا، شہر کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے ان فسادی لوگوں سے بچا لے۔ فرشتوں نے کہا، لوط، تم رات کے وقت اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی۔ اور صبح ہوتے ہی زمین کو الٹا کر دیا گیا، شہر کو آسمان تک اٹھایا گیا اور پھر الٹا گرا دیا گیا۔ اوپر سے جلتی ہوئی پتھر برسائی گئی، ہر گنہگار کو اس کا نام لکھا ہوا پتھر لگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 83 میں آتا ہے، اور ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور پتھر برسائے جو نشان لگا کے بھیجے گئے تھے۔ جب فحش عمل عام ہو جائے، جب حق کہنے والوں کو چھپ کر زمین زینا پڑے، جب عبادت سے زیادہ نفرت اور ہوس کا راج ہو، سمجھ جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جب سب گمراہ ہو جائے تو اکیلا حق پر رہنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آج کا دور بھی قوم لوط علیہ السلام جیسا لگتا ہے؟
اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے پیغمبروں کی کہانی آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔